دوسری چیز جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعود من ذکرت عنده ولم يصلی علیک، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس کے سامنے آپ کا نام لیا گیا اور اس نے آپ پہ درود نہیں پڑھا، یا اللہ اور یا رسول اللہ، اللہ اس کو برباد کر دے۔ فرمایا آمین۔ نہیں صرف اہل بیت پر نہیں، صرف اپنی دامادوں پر، بیٹوں بیٹیوں پر نہیں، پوری امت پر، قیامت تک آنے والے ہر انسان پر جو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات ہیں، جو مہربانیاں ہیں، جو محبتیں ہیں، جو الفتیں ہیں، جو اللہ کے نبی کی طرف سے دعائیں ہیں، ساری ماؤں کے احسان، سارے باپ کے احسان کے مقابلے میں یہ بارش کے ایک قطرے کی طرح بھی نہیں جو میرے نبی نے مجھ پر آپ پر احسان فرمایا۔ اللہ کے نبی پہ قربان جائیں، اللہ کے نبی نے صرف صحابہ کا نہیں، میرا آپ کا بھی خیال رکھا ہے۔ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کا خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لایا۔ اس سے بڑھ کر کوئی خوش قسمتی ہے کہ حضور کو دیکھے اور ایمان لے آئے، حضور کو دیکھے اور ایمان لے آئے۔ دیکھو بھائی، یہ بھی اللہ کی تقسیم ہے، اس تقسیم پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے اور اس تقسیم پہ بات بھی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ کون سی تقسیم؟ ایک اللہ والے کے سامنے ایک شخص کہنے لگا، ہائے کاش میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا تو میں حضور کو ساری زندگی اپنے کندھوں پہ اٹھا کے رکھتا، زمین پہ پاؤں نہ رکھنے دیتا۔ اور اللہ والے نے اس کے منہ پہ زور سے تماچا مارا، دو باتیں فرمائی۔ پہلی بات کہ تو صحابہ سے زیادہ عاشق رسول، صحابہ سے زیادہ عشق کا دعویٰ کرنا چاہ رہا ہے کہ صحابہ تو کندھے پہ اٹھا نہیں سکے، میں اٹھاؤں گا۔ دوسری بات کہ تو اس زمانے میں ہوتا پتہ نہیں ایمان لاتا بھی کہ نہ لاتا۔ کیوں ایسے لوگ نہیں تھے کہ حضور کے زمانے میں ہوتا ایمان نہ لاتا تو پھر کیا کرتا؟ اب شکر کر ایمان تو لایا ہوا ہے نا بھائی، ایمان تو لایا ہوا ہے۔ تو کیا فرما رہے ہیں صحابی؟ عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ خوش نصیب، نیک بخت اور مبارکباد کے قابل ہے وہ شخص جس نے آپ کو دیکھا، آپ پر ایمان لایا۔ آپ نے فرمایا 7 مرات، یعنی توبہ ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ لمن آمن بی ولم یرانی۔ فرمایا 1 دفعہ مبارک، 2 دفعہ مبارک، 3 دفعہ مبارک، 5 دفعہ مبارک، 6 دفعہ مبارک، 7 دفعہ مبارک میرے اس امتی کو جس نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور مجھ پر ایمان لایا ہے۔ دیکھنے والے کے لیے 1 دفعہ اور بن دیکھے ایمان لانے والے کے لیے اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ 7۔ یار یہ بھی ایمان لے آیا ہے۔ کہا جی فرشتوں کا۔ صحابہ نے کیا کہا؟ فرشتوں کا۔ فرمایا وہ ایمان کیوں نہ لائیں جبکہ وہ اللہ کے قریب ہیں، اللہ کی قدرتیں، اللہ کے کمالات اور جمالات اور اللہ کی ساری نوازشیں وہ دیکھ رہے ہیں، تو ان کا ایمان اتنا عجیب تر نہیں ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ نبیوں کا ایمان، کبھی نبی ایمان کیوں نہ لائیں کہ ان پہ وحی اترتی ہے، اللہ کا کلام ان پہ اترتا ہے، اللہ ان سے کلام کرتا ہے، کبھی براہ راست، کبھی واسطے سے، کبھی بغیر واسطے کے، اور جبرائیل ان کے پاس اللہ کا پیغام لا رہا ہے۔ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم ہیں کہ جن کا ایمان عجیب تر ہے۔ کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ایمان نہ لاؤ کہ تمہارے درمیان میں موجود ہوں؟ معجزات دیکھے جا رہے ہیں، کلام سنا جا رہا، کلام پڑھا جا رہا، قرآن کا اترنا سنا جا رہا، پڑھا جا رہا، جبرائیل کا آنا جانا دیکھ رہے ہیں، میں تمہیں بشارتیں دے رہا ہوں، تو تمہارا ایمان بھی اتنا عجیب تر نہیں ہے۔ کہا یا رسول اللہ پھر آپ بتائیں۔ فرمایا تعجب والا اور عجیب ترین ایمان کے جن کے ایمان پہ تعجب کیا جائے کہ یا اللہ یہ لوگ بھی ایمان لا سکے ہیں، کیا کہنے ان کے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو مجھے دیکھیں گے نہیں، مجھ پر ایمان لائیں گے۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے حضور نبی کریم علیہ السلام ہمارے ایمان کو اس عظمت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، اور اتنا اللہ یعنی کہ اللہ کے نبی اتنے مبارک اور تعجب کی بنیاد پر، خوشی کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں کہ نہ اللہ کو دیکھا، نہ مجھے دیکھا، نہ وحی کو اترتا دیکھا، نہ قرآن کو اترتے دیکھا، نہ معجزات دیکھے، اس کے باوجود ایمان لا رہے ہیں، کیا کہنے تمہارے ایمان کے۔ اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں۔ تو کیا کیا احسانات گنوائیں بھائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے، ہائے ہائے، حضرت انس
اللہ کے نبی کے جب انتقال ہوا نا، حضرت انس کی عمر 14 سال تھی. کتنی بھائی؟ 14 سال تھی. اب یہ جو سوال پوچھا ہے حضرت انس نے، یہ تقریباً میری خیال سے کوئی 11-12 سال کی عمر میں پوچھا ہوگا. ہمارا تو 18 سال کے بچے کو ناک صاف کرنا نہیں آتا. سوال پوچھو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن کون سے ایسے مقامات ہیں کہ جن مقام پر کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا، کوئی کسی کو یاد نہ رکھے گا، نہ نبی امتی کو، نہ ماں اور باپ اولاد کو، نہ اولاد ماں باپ کو، نہ بھائی بھائی کو، نہ بہن بہن کو، نہ رشتہ دار، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. صرف ہر ایک کو پڑی ہوگی تو اپنی پڑی ہوگی، نبیوں سمیت، فرشتوں سمیت، غوث قطب ولیوں ابدالوں سمیت، سوائے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی. 3 مقام ایسے ہیں. پہلا مقام کہ جب اللہ جل شانہ کی طرف سے میزان لایا جائے گا، ترازو، عمل تلنے کے لیے. اب یہ مولوی صغیر کا عمل تلنے والا ہے جی. اب نیکیاں رکھی جا رہی دائیں طرف، برائیاں رکھی جا رہی بائیں طرف. اب میرا ایک سانس اوپر جا رہا ہے، ایک نیچے آ رہا ہے. میرے ساتھ میری ماں بھی کھڑی ہے، میرا باپ بھی کھڑا ہے، میری نسل بھی کھڑی ہے، میری اولاد بھی کھڑی ہے. اللہ کی قسم کہ مولوی صغیر ایک نظر بھی ماں باپ پہ ڈال سکے، اے اللہ مجھے ان کی پرواہ نہیں، میرا عمل میرا ترازو نیکی کا اللہ وزنی فرما. کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا. دوسرا موقع ارشاد فرمایا کہ جب پل صراط سے پار ہوں گے، جہنم لائی جائے گی، اس کے اوپر اللہ پل بچھائیں گے. 1500 سال کا سفر، بال سے باریک، تلوار سے تیز، پانی سے نرم. اور یاد رکھنا بھائی، یہ عمل جو تلے گا کافر کا نہیں، مسلمان کا. پل صراط سے کسی کافر نے نہیں گزرنا، مسلمان نے گزرنا ہے. کافر تو بغیر حساب کتاب کے جہنم میں. عمل تلے گا تو مسلمان کا، پل صراط پر سے چڑھے گا تو مسلمان چڑھے گا. فرمایا جب پل صراط پہ چڑھنے کی باری آئے گی تو کوئی کسی کے پرواہ نہیں کرے گا، نہ باپ نہ باپ، کسی کا غم نہیں کرے گا. یا اللہ بس مجھے پار کروا دے، مجھے پار کروا دے. تیسرا موقع فرمایا اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آئے گا، نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں ہوگا. نامہ اعمال یعنی یہ ٹکٹ ہے، ٹکٹ. یوں نامہ اعمال کو اڑا دیا جائے گا، ہوا میں وہ نامہ اعمال اڑے گا. جس کے دائیں ہاتھ میں جنت کی ٹکٹ، جس کے بائیں ہاتھ میں جہنم کی ٹکٹ. جب وہ نامہ اعمال اڑتے ہوئے لوگوں کی طرف آئیں گے، پھر بھی کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا، نہ کسی کا غم کرے گا، نہ کسی کی اللہ کے ہاں سفارش کرے گا، نہ کسی کی فکر ہوگی، اپنی فکر میں غرق ہوگا. پتہ نہیں یہ نامہ اعمال اب کہاں ملتا ہے، دائیں ہاتھ میں ملتا ہے کہ بائیں ہاتھ میں ملتا ہے. تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ ہمیں کہاں ملیں گے، کہاں ملیں گے؟ فرمایا حوض کوثر پر آ جانا، میری امت پیاسی ہوگی پانی پلاؤں گا. وہاں نہ ہوا تو جب عمل تلے گا، جس کا عمل تل رہا ہے، جس کا عمل تل رہا ہے، وہ تو کسی کی فکر نہیں کر رہا، کہ جب میری امتی کا عمل تلے گا، میں پھر ترازو کے قریب کھڑا ہو کے اللہ سے یہی کہوں گا، یا اللہ میرا امتی ہے، نیکی کے پلڑے کو وزنی کر. تیسرا موقع پل صراط پر سے جب گزریں گے، پھر میں اللہ کے دربار میں گزارش کروں گا، یا اللہ میری امت ہے، سلامتی سے پار کر. ساری زندگی تو دنیا میں کوڑے ہی کوڑے ہیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قیامت کے دن بھی میرا حبیب کبھی حوض پہ دوڑ لگا رہا، کبھی میزان پہ دوڑ لگا رہا، کبھی پل صراط پہ دوڑ لگا رہا. کوئی ان سے پوچھے نا، یا رسول اللہ کس چیز میں دوڑ لگ رہی ہے؟ اپنے لیے، اپنی نسل کے لیے، اپنی اولاد کے لیے؟ صاحب نہ، یا میرے آپ جیسوں کے لیے، میرے آپ جیسوں کے لیے. تو اس نبی کے بڑے احسان ہیں، ہم اتار نہیں سکتے. لیکن کم از کم اتنا تو ہمارا عمل ہو کہ قیامت کے دن احسان فراموشوں میں نام نہ آئے. تو ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ جب بھی میرے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنو یا پڑھو یا دیکھو، یا کوئی آپ کے سامنے بولے یا تم بولو، درود لازمی پڑھو بھائی، درود لازمی پڑھو بھائی. اور اللہ کا عجیب نظام ہے، درود ہم اللہ کے نبی پہ پڑھتے ہیں، رحمتیں ہم پہ اترتی ہیں.
گناہ ہمارے معاف ہوتے ہیں، درجات ہمارے بلند ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے رضا کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے، اللہ کے غضب سے امان ملتی ہے، اور اللہ کے قریب ہوتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتے ہیں، دشمنوں کے خلاف مدد ملتی ہے، تنگ دستی دور ہوتی ہے، فاقہ دور ہوتا ہے، قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے اللہ نجات عطا فرماتا ہے، حضور کا پڑوس نصیب ہوتا ہے، مرنے سے پہلے جنت میں اللہ ٹھکانہ دکھا دیتا ہے جو درود پڑھتا ہے، اور جو حضور پہ درود نہیں پڑھتا میرے نبی نے فرمایا یہ بدبخت ہے، میرے نبی نے فرمایا یہ بخیل تر ہے۔ ایک ہوتا ہے بخیل، ایک ہوتا ہے بخیل تر، یہ بخیل تر ہے، اور جو نبی پہ درود نہیں پڑھتا قیامت کے دن جنت کا راستہ بھول جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا یہ جہنم والا ہے، میرے نبی نے فرمایا یہ بددین ہے، میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن یہ میرا چہرہ نہ دیکھ سکے گا جو مجھ پہ درود نہیں پڑھتا۔ اسے بھئی کم از کم اللہ کا واسطہ کم از کم دن میں 1000 دفعہ حضور پہ درود پڑھو بھئی صلی اللہ علیہ وسلم، 1000 دفعہ درود پڑھو صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم۔ پہلے دن آدھا گھنٹہ لگے گا، پڑھتے جاؤ گے تو 15 منٹ میں 1000 دفعہ ہو جائے گا، تو 24 گھنٹے میں اگر 15 منٹ اللہ کے نبی کو دے دیں ملے گا کیا؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ہر روز مجھ پہ 1000 دفعہ درود پڑھتا ہے اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک دنیا میں اپنی آنکھوں سے جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ وعدہ ہے اللہ کے نبی کا۔ تو کون کون نیت کرتا ہے بھائی انشاءاللہ؟ رمضان میں عمل شروع کر دو۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ جو عمل رمضان میں شروع کرو گے نیک، وہ پورا سال چلے گا، پورا سال چلے گا۔ تو اس سے بھی درود لازمی پڑھو بھائی، روزانہ 1000 دفعہ درود پڑھو، یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہے ہم پر بھائی۔ یار اس سے چلو جنت نہ بھی ملے، درود پڑھنے پہ جنت نہ بھی ملے، تو کیا یہ نعمت کم ہے کہ حضور کے دربار میں میرا نام لے کے کہا جائے گا یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ پہ درود پڑھا ہے، حضور کی مجلس میں میرا نام لیا جائے، اس سے بڑھ کر کوئی خوش قسمتی ہے؟ بولو بھائی۔ ہمارے مجدد دین و ملت اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت ذکر کرتا ہوں اللہ کا لیکن دھیان نہیں جم رہا، اللہ کا نام تو لیتا ہوں لیکن دھیان سے نہیں ہوتا۔ کبھی اتنی خوش قسمتی بڑی ہے کہ اس نے اپنا نام تمہاری زبان پہ جاری کر دیا، یہ کم خوش قسمتی دھیان کو بعد میں دیکھ لیں گے، اس پہ تو پہلے شکر کر کے اللہ نے اپنا نام تمہاری زبان پہ جاری کر دیا۔ کئی ایسے لوگ ہیں زندگی میں کبھی اللہ کا نام نہیں لیا، زندگی بھر کبھی حضور پہ درود نہیں پڑھا۔ تو بھی یہی بڑی نعمت ہے۔ جسے کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا حضرت جنت میں جانے کا شوق پیدا ہو، کوئی جنت کے بارے میں بات تو سنائیں کہ جنت میں جانے کا شوق پیدا ہو جائے۔ میں قربان ہوں صلی اللہ والے پر، اس نے کوئی جنت نہیں کھولی، نہ سونے کے محل، نہ حوریں، نہ غلمان، نہ باغات، کبھی جنت میں حضور پاک علیہ السلام ہوں گے، بس جنت میں حضور علیہ السلام ہوں گے، اس کی دوڑ لگاؤ تاکہ حضور کا پڑوس ملے، حضور کا دیدار ملے، حضور کا کلام ملے۔ تو اس سے نعمت کوئی بڑی ہے؟ جنت بھی اس کے سامنے پھیکی ہے کہ جب حضور کا ساتھ مل جائے، حضور سے کلام مل جائے، حضور کا دیدار مل جائے۔ تو اسے بھائی اپنی زندگی کی ترتیب بناؤ بھائی، ترتیب بناؤ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو ایک دفعہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جو مجھ پہ 10 دفعہ پڑھتا ہے اللہ اس پہ 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جو مجھ پہ 100 دفعہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کے ماتھے پہ لکھ دیتا ہے کہ یہ جہنم سے بھی بری ہے اور یہ منافقت سے بھی بری ہے۔ امام ابو زرع رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، 2 لاکھ احادیثیں ان کو اس طرح یاد تھی جس طرح مجھے آپ کو قل واللہ احد یاد ہوتی ہے، 2 لاکھ احادیثیں ایسی یاد تھی۔ انتقال ہوا تو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ فرشتوں کی صفیں لگی ہوئی ہیں اور یہ مصلی پہ کھڑے ہو کر فرشتوں کے امام بنے ہوئے، فرشتوں کی امامت کر رہے ہیں۔ تو نماز کے بعد وہی خواب دیکھنے والا پوچھ رہا ہے کہ حضرت دنیا میں بھی امام، قیامت میں آخرت میں بھی امام، کیسا مقام ملا؟ کہ میں نے اپنے ان ہاتھوں سے 10 لاکھ احادیثیں لکھی ہیں، 10 لاکھ، اور جب بھی اللہ کے نبی کا نام آیا ہے میں نے درود لکھا ہے، درود لکھ۔ تو کتنے درود ہو گئے؟ 10 لاکھ، اور ایک کے بدلے میں 10 رحمتیں، تو گویا 10 لاکھ درود کے بدلے میں
1 کروڑ رحمتیں مجھ پہ اتری ہیں، اللہ کی ایک ہی رحمت کافی ہے کہ یہ درود کی برکت ہے کہ اللہ نے مرنے کے بعد بھی مجھے فرشتوں کا امام بنایا ہوا۔ اس لیے علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ بھی جب بھی اللہ کے نبی کا نام ہے تو آگے اوپر سواد نہ ڈالا کرو، وہ جو سواد نہیں ڈال دیتے ہم جان چھڑوانے کے لیے، نہیں، پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھا کرو۔ کیوں؟ کہ جب تک وہ درود کاغذ پر موجود رہے گا تمہیں اجر ملتا رہے گا، جب تک وہ کاغذ پہ موجود رہے گا اجر ملتا رہے گا۔ اس لیے حضور نبی کریم علیہ السلام پر کیا کرنا ہے بھائی؟ درود زیادہ پڑھنا ہے انشاءاللہ، کریں گے نا بھائی انشاءاللہ۔